من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مختلف ابحاث کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، جو ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر خطبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اول سے آغاز کیا تھا، یعنی خطبے کے شروع سے۔ انشاءاللہ اس بحث کو ہم آج مزید آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس حوالے سے عرض ہوا تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے حمد و ثناء پروردگار بیان فرمائی، اور حمد و ثناء کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ نے خداوند متعال کی عظمتیں، خداوند متعال کی صفات، خداوند متعال کے افعال اس پہ جو ہے وہ بیان فرمایا، خدا کی قدرت کا تذکرہ کیا، اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی معرفت جو ہے وہ دلوں میں کس طرح رکھی ہے اور فکروں میں کس طرح رکھی ہے، وہ بیان ہوا تھا۔ وہی آخری دو جملے جو عرض ہوئے تھے اسی سے آج ہم آگے بحث بڑھاتے ہیں کہ اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں الممتنع من الابصار رؤیتہ، آنکھوں سے خداوند متعال کو دیکھنا ممتنع ہے، یعنی ان آنکھوں سے، جو ہماری آنکھیں ہیں، انسان ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، ممتنع ہے۔ ومن الالسن صفتہ، اور زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنا یہ بھی محال ہے۔ ومن الاوہام کیفیتہ، اور اوہام کے ذریعے سے، وہم کے ذریعے سے اس کی کیفیت معلوم کرنا یہ بھی محال ہے۔ یعنی تین چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے سیدہ سلام اللہ علیہ جو نفی فرما رہی ہیں کہ نہ اس کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کی کیفیت کو درک کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی صفت بیان کی جا سکتی ہے۔ خوب توجہ کریں، ہم ان تین جملے جو ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے، اس حوالے سے عرض کریں گے، اس کی تشریح مختصر سی۔ سیدہ نے یہ جو جملہ بیان فرمایا، یہاں پہ استاد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے معارف اسلامی کے استاد تھے اور بہت سارے موضوعات اسلامی انہوں نے ڈسکس کی، ان میں سے ایک انہوں نے خود سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے کی توضیح اور تشریح بھی کی، اور اس حوالے سے عرض ہوا تھا کہ انہوں نے بہت خوبصورت مطالب بیان کیے ہیں، اگرچہ وہ مختصر ہے اور مکمل بھی نہیں ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیدہ نے فوراً فرمایا الممتنع من الابصار رؤیتہ، ان چیزوں کو تین کو بیان کیا، اس کی وجہ ممکن ہے کہ پچھلے دو جملے ہوں، کہ جب سیدہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اپنی معرفت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فکروں میں اپنی شناخت رکھی ہے، تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، وہ تو نظر آنے والی چیز ہے، اس کا تو ذہن میں خیال بھی آ سکتا ہے۔ یعنی جب سیدہ نے یہ فرمایا کہ دلوں میں اس نے اللہ نے دلوں میں اپنی معرفت رکھی ہے، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تو کوئی وہم میں آنے والی چیز ہے، خیال میں آنے والی چیز ہے، یا فکر میں آنے والی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے فوراً فرمایا الممتنع من الابصار رؤیتہ، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا کی ہے، انسان کے دل میں رکھی ہے، اور اس کی فکر میں اپنی معرفت کی روشنی رکھی ہے، لیکن اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، رؤیت ممکن نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، اب یہ تینوں چیزیں کیوں محال ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، یعنی نہ اس کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا جو ظاہری آنکھ ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس کی صفت بیان ہو سکتی ہے، نہ ہی وہم کے ذریعے سے اس کی کیفیت مشخص ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں توجہ کریے گا، سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ سمجھنی ہے اور غور طلب ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان حس سے زیادہ مانوس ہے، حسی چیزوں سے زیادہ مانوس ہے۔ انسان بہت جلد اسی چیز کی تصدیق کرتا ہے جس کو حس کرتا ہے، دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، معمول میں جن چیزوں کو دیکھتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات کے متعلق ہمیشہ انسانوں کے اندر بحث رہی، علمی لوگوں کے اندر موضوعات ڈسکس ہوئے، اور یہ سوال ہمیشہ آتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان سب سے زیادہ حسی چیزوں سے مانوس ہے، حس سے اوپر جلدی نہیں جاتا۔ جس چیز کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کی ہم تصدیق جلدی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ
بہت سارے لوگ جنہوں نے خدا کا تصور وہ رکھتے ہیں اپنے ہاں، تو وہ ظاہر ہی نہیں چیزوں کا بھی، سورج کو مثلا سورج کو کیوں پوجا کر رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے، اور بت کی کیوں پوجا کر رہے ہیں کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے، یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ توجہ کریے گا، یہ پوری تاریخ میں رہا ہے، اور انسان کے اندر یہ مزاج رہا ہے کہ انسان کا مزاج، اور آج آپ دیکھیں اس ترقی یافتہ دور میں جب سائنس کا عروج آیا، تو کیونکہ سائنس کی بنیاد بھی تجربے پر ہے، اور آج کے انسان جو ہے یعنی جس نے اتنی ترقی کی، اور مغرب کی سرزمین آپ دیکھیں کہاں پہ پہنچی کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ تو پس ماوراء طبیعت، یعنی وہ چیزیں جو طبیعت سے بالاتر ہیں، جو تجربے میں نہیں آ سکتی، ان کا ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ساری چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ نظر نہیں آتا، ایسا کیوں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں توجہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھ لیتے ہیں نا اس آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، تو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ اگر رؤیت کے قانون کی تحقیق کریں، فرض کریں کہ آپ کو جب کسی چیز کو دیکھنا ہے، رؤیت کرنا ہے، تو یا اس چیز کو مکمل دیکھنا ہے، اگر مکمل دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آپ کی آنکھ کے احاطے میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر محدود ہو جائے گی نا، یعنی محدود تھی جو آپ کے آنکھ کے محدودے میں آ گئی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے وہ مکمل تو نہیں دیکھتا، چیز کا ایک حصہ دیکھ لیتا ہوں، مثلا خدا کے ایک حصہ میں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، فرض کریں کوئی یہ کہتا ہے، تو خدا پھر تو اس کا مطلب ہے حصوں میں تقسیم ہو گیا نا، حالانکہ خدا کی ذات بسیط ہے، اجزاء نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں بنا سکتے کہ اللہ کا ایک جز، اللہ کو جسم نہیں ہے نا، جسمانیت ان سے مبرہ ہے، بالاتر ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ جسم کو مکان چاہیے، وہ مکان کا محتاج ہے۔ آپ کسی جسم کو تصور کر سکتے ہیں جو مکان کے بغیر ہو؟ اس کو جگہ چاہیے، اس کو زمان چاہیے۔ جو زمان اور مکان میں ہے، اس کا مطلب وہ زمان اور مکان کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، یہ جو قرآن کریم نے ایک اور مطلب حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ہوا شیء بخلاف الاشیاء، اللہ شے ہے لیکن اشیاء کے خلاف، یعنی اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ تبارک الذی لیس کمثلہ شیء، بابرکت ہے وہ ذات جس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی۔ یہ میں نے جو روایت بیان کی ہے، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے کافی میں، اصول کافی کے اندر۔ یعنی اللہ اشیاء کے خلاف ہے، چیزوں جیسا نہیں ہے، چیزوں کے ساتھ آپ اللہ کی تشبیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر تشبیہ کا نظریہ آئے گا تو اس سے مشبہ، یعنی گروہ ایسے وجود ہے جو جسمانیت خدا کے قائل ہوئے، اللہ کو چیزوں جیسا سمجھتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد اس طرح سمجھتی ہے کہ اللہ کوئی ایک جسم رکھنے والی چیز ہے، اور اس طرح امام فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ اشیاء جیسا نہیں ہے، یہ بہت گہری تعبیر ہے۔ اچھا توجہ کریے گا، اب اس مطلب کو بھی ہم نے سوچنا ہے کہ جب اللہ کی رؤیت نہیں ہو سکتی، اس کی کیفیت نہیں ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ بہت بلند ذات ہے، اس کے ادراک کے لیے انسان کو بہت خلوص چاہیے، یعنی بہت خالص بننا پڑتا ہے۔ یہ خلوص یہ اعتقادی خلوص ہے۔ دیکھیں، ایک خالص ہونا ہے عملی طور پہ، ایک خالص ہونا ہے اعتقاد میں، کہ جہاں پہ آپ اللہ کو جسم و جسمانیت سے منزہ ہو کے درک کریں۔ اگرچہ یہ مشکل ہے، انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح خدا کا مصباح نے بیان فرمایا نا، فرماتے ہیں کہ فرض کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے کہ میں اللہ کو جسم اور جسمانیت کے بغیر اس کا تصور کروں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ آسمانوں پہ عرش پہ ہوگا، یعنی وہاں اندر دوڑتے رہتے ہیں، ذہن میں خیالات آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آپ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ منزہ ہے، جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ اس وجہ سے یہ توجہ کریے گا، اب یہ سورہ صافات کی 160 نمبر آیت، اس میں غور کریے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون،
الا عباد اللہ المخلصین، اللہ منزہ ہے اس سے جس سے اس کی وصف کرتے ہیں بعض لوگ، یعنی اللہ اس سے بالا تر ہے، اس سے منزہ ہے. جس طرح بعض لوگ اللہ کی وصف جسم و جسمانیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور تصورات میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اوہام میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے منزہ ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ وصف کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر یہ جو خالص لوگ، مخلص لوگ مخلص، الا عباد اللہ المخلصین، مخلصین یعنی جو خالص ہیں، یعنی جو حس سے الگ عقل سے درک کرتے ہیں خداوند متعال کو، بلکہ اس سے بھی اوپر شہود کے مرحلے پہ، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کو درک کرتے ہیں. اسی طرح سورہ صافات کی آیا 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا پروردگار منزہ ہے اس چیز سے اور وہ عزت والا ہے جس چیز سے اس کو بعض وصف کرتے ہیں، وہ عزت والا ہے، اور وہ منزہ ہے اس چیز سے جس سے بعض لوگ اس کی صفات بیان کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ جس طرح اللہ تعالیٰ کا تصور رکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اللہ اس سے منزہ ہے، کیونکہ ان کی اس شناخت میں کمزوری ہے. وہ شناخت ایک مواحد کی شناخت نہیں ہے. دین نے آ کے توحید کا علم بہت گہرائی میں بیان کیا ہے، جس طرح قرآن کریم نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی طرح خود اہل البیت نے، اور خاص طور پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. توجہ کریے گا، ایک ہم دیکھیں، ہم تاریخی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ خود بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل وہ بھی یہی کرتے تھے. یعنی وہ ان کی ایک مشکل جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو توحید سے آشنا کیا خداوند متعال کی ذات سے، وہ اس بارے میں انحراف کا شکار ہو جاتے تھے. مثلا ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ ان کو لے کے جا رہے تھے، وہ ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے بنی اسرائیل، تو انہوں نے دیکھا ایک قوم کو کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. سورہ اعراف کی 138 نمبر آیت ہے کہ جب دریا یعنی فرعون سے بچ کے نکل گئے بنی اسرائیل، دریا عبور کر گئے، تو آگے پہنچے تو ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اب کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، ہمارے لیے بھی اس طرح کا الہ بناؤ، یعنی جس کی ہم بھی پوجا کروں، کما لہم آلہہ، جس طرح یہ ان کا الہ ہے ہمارے لیے بھی اس طرح کا الہ بناؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، جہالت کی بات کر رہے ہو کہ اللہ کو تم جسم اور جسمانیت میں اور ان چیزوں میں تصور کرتے ہو. توجہ کریے گا، اب یہاں سے سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیا مسئلہ تھا ان کو، کیوں بنی اسرائیل اس طرح تھے کہ وہ خالص توحید کی طرف نہیں آ رہے تھے. اس کی وجہ بعض علماء نے ڈسکس کی ہے کہ مصر میں جب یہ فرعونیوں کے ساتھ رہتے تھے، وہاں پہ یہ انہی چیزوں کے عادی ہو گئے تھے، اور جسم اللہ تعالیٰ کو جسم اور جسمانیت کے ساتھ تصور کرتے، کیونکہ وہاں پہ بت پرستی تھی. اور آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی بہت ساری عادتیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، مثلا گائے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہے تھے، بعض اہل تحقیق نے بیان کیا ہے کہ اصلا اس وجہ سے کیونکہ مصر میں گائیں مقدس تھی، جس طرح آج کل ہندوؤں کے نزدیک مقدس ہے گائے، مصریوں کے نزدیک گائیں مقدس تھی. اس وجہ سے ان کو وہ عادت تھی مزاجن، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں رسومات کے عادی لوگ، رسومات سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، گائیں کو مقدس سمجھتے تھے. اسی وجہ سے دیکھیں کہ سامری نے بچھڑا بنایا، اور کوئی اونٹ کیوں نہیں بنایا یا بھیڑ بکری کیوں نہیں بنائی، اس نے بچھڑا کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ گائیں کو مقدس سمجھتے ہیں، بچھڑے کے آگے جھک جائیں گے. نفسیات سے کھیلا سامری، اصل میں نفسیات سے، وہ رسومات کے کیونکہ عادی تھے، اور عادتوں کو چھوڑ نہیں رہے تھے. جو خالص توحید بیان ہو رہی تھی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے. جس طرح آج آپ دیکھیں نا، بڑی تعداد مثلا مسلمان ہیں، مسلمانوں کی توحید کی آپ کنڈیشن دیکھیں، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہے. اور پھر خاص طور پہ آپ شیعہ دیکھیں کہ جن کو اتنی بلند توحید دی گئی، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا کلام اور اصول کافی میں مثلا ایسی بہترین توحید کے موضوع پہ احادیث اور خصوصاً خطبات حضرت علی علیہ السلام، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں
ایک بڑی تعداد ان ممبر کے اوپر سے شرک کی بات کر رہے ہوں گے، شرکیات اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں، رسومات کے عادی، اور وہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں ان کے ہاں بہت زیادہ نظر آئیں گی. وہ خالص توحید وہ نہیں نظر آئے گی. اچھا، اب انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا کہ خالص توحید کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ وسیلے کا انسان انکار کر دے اور اس طرح یہ دوسری چیزیں جو مثلا یا علی مدد کا انکار کر دے نا. خالص توحید انشاءاللہ پھر مزید اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے. آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف کی 206 نمبر آیت میں، سورہ اعراف کی 143 نمبر آیت میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. جب قوم نے بہت زیادہ اصرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر ساتھ گئے، یہ پورا مشہور واقعہ ہے، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا. یہ اصل میں قوم کا تقاضا تھا کہ جلوہ دکھائیں، تو میں تیرا دیدار کر لوں. اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لن ترانی، ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر ایک تجلی ہوئی، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا. یعنی ایک تجلی ہوئی جو کسی سے بھی وہاں پہ برداشت نہیں ہوئی، بنی اسرائیل سے برداشت نہیں ہوئی، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر جب ہوش آیا تو عرض کی تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تبت الیک سبحانک، تو منزہ ہے، تو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا. اس وجہ سے واضح طور پہ خداوند متعال نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. یہ وہی سیدہ جو فرما رہی ہیں اس جملے کے یعنی بالکل واضح آیت اسی کی ساتھ، یعنی وہ تفسیر ہے در حقیقت اس آیت کی. سیدہ نے تفسیر کی ہے اس آیت کی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے اور خبیر ہے. توجہ کریے گا اب یہاں پہ ان آیات سے اور پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بنیادی ترین مشکل کیا تھی. وہ یعنی ایک توحید کے مسئلے میں خالص نہیں تھے. ان کے مزاجوں میں کیا تھا، یعنی کوئی بدن ہو، کوئی جسم ہو جس کے آگے ہم جھکیں. آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی اس طرح بہت سارے گروہ وجود میں ہے جنہوں نے اس طرح کے توحید کے نظریے بیان کیے. خوب مثلا خدا کے متعلق جسم اور جسمانیت کے قائل ہوئے، حتیٰ اشاعرہ جو ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے میں الگ عرض کروں گا. اشاعرہ بھی بعض آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں. اشعری ایک بہت بڑا گروہ ہے متکلمین کا، جو اکثر اہل سنت وہی اشاعرہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن خداوند متعال نظر آئے گا اور اس پہ آیات لے کے آتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی عرض ہوگا کہ ان آیات کا معنی کیا ہے. نہ وہ ہے کہ جو اشاعرہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ اس دنیا میں نظر آ سکتا ہے ان آنکھوں سے، نہ آخرت میں نظر آئے گا. یہ ان آنکھوں سے نہیں نظر آ سکتا، کیوں؟ یہ محدود ہیں. اچھا، اس حوالے سے آپ دیکھیں بہت سارے فرامین ہیں. مثلا فیض کاشانی اپنی کتاب المحجۃ البیضاء میں لے کے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء ان اللہ لا یشبہ شیئا ولا یشبہ شیء. اللہ چیزوں جیسا نہیں ہے، اللہ اشیاء جیسا نہیں. وَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي الْوَهْمِ فَهُوَ بِخِلَافِهِ، اور جو کچھ ہمارے وہم میں آتا ہے خدا اس کے خلاف ہے، یعنی خدا اس طرح نہیں ہے. اچھا توجہ کریے گا، الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ، اور زبان سے اس کی صفت بھی بیان نہیں ہو سکتی. نہ وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال ان آنکھوں سے جو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں ان سے نظر نہیں آتا. البتہ دل کی آنکھوں والی بات وہ ہے، متعدد روایات میں حضرت علی علیہ السلام کا کلام بھی موجود ہے کہ ایمان کی آنکھوں سے اللہ نظر آتا ہے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، کہ یقین کی کنڈیشن جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر بہت حقائق انسان دیکھتا ہے. وہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو میں الگ عرض کروں گا کہ ایمان کی آنکھیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پھر سیدہ فرمایا، یہ جو جملہ فرمایا اور زبان سے اس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ کیا ہے
کیوں زبان سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان نہیں ہو سکتی؟ اس کی جو بعض علماء نے ڈسکشن کیا اور جواب دیا، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ، آپ نے کسی کی بھی صفت بیان کرنی ہے تو پہلے آپ نے اس چیز کا تصور لے کے آنا ہے اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ آپ جب کسی چیز کی مکمل آپ کے سامنے اس کی شکل صورت اس ذہن میں آتی ہے نا، فرض کریں آپ درخت کو دیکھتے ہیں، پھر آپ درخت کے متعلق ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر آپ درخت کی تعریف کرتے ہیں کہ درخت اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک حیوان کو دیکھتے ہیں، اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے، پھر آپ اس کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تعریف میں پھر قانون ہوتے ہیں جو منطقیوں نے بیان کیے ہیں، اس چیز تعریف مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات تعریف لفظی ہوتی ہے کسی چیز کی، بعض اوقات تعریف اس کی جو ہے وہ اس کی شناخت، اس کی آپ جنس اور فصل، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ذات کس چیز سے وجود میں آئی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے تعریف کرنی ہوتی ہے۔ بعض کا تعریف ضد سے ہوتی ہے، مثلا سفید کیا ہوتا ہے جو کالا نہیں ہوتا، کالا دیکھیں گے تو آپ کو سفید پتہ چلے گا، اس طرح ضد سے بعض کا تعریف چیز سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال تعریفیں، کئی چیزوں کی تعریف کرنے کے لیے آپ کو اس کی ایک شناخت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کامل شناخت اور اس کا تصور وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، اس وجہ سے اس کی صفت بھی کما حق کو بیان نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود صفات اپنی بیان کی ہیں، یا اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا ہے کہ آپ بیان کریں، وہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی یہ کہے کہ میں خدا کی کما حق کو اس صفت بیان کر دوں یا اس کی صفات میں اپنے پاس سے بیان کر دوں، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، وہم میں نہیں آ سکتا۔ یہ جو اگلا جملہ سیدہ فرما رہی ہیں وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، اور وہم میں اس کی کیفیت نہیں آ سکتی۔ وہم کس کو کہتے ہیں؟ قوہ وہمیہ و قوہ متخیلہ۔ دیکھیں بعض چیزوں کو اب ہم دیکھتے ہیں نا، اس کا خیال ہم لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بناتے ہیں اس کو۔ مثلا میں مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ فرض کریں آپ ذہن میں سوچیں ایک گھوڑا جس کے پر ہوں، وہ اڑ رہا ہے جس طرح کارٹونوں میں ہوتے ہیں، ذہن میں آپ بنا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قوہ متخیلہ۔ قوہ متخیلہ ایسی چیز وجود میں لا سکتی ہے ذہن میں جو خارج میں نہیں ہے، اور ایسی چیز بھی ہے لے کے آ سکتی ہے جو خارج میں ہے، مثلا خود گھوڑا آپ کے ذہن میں آ جائے یا پرندہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ ایسا گھوڑا جس کو پر لگے ہوں یہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک، یعنی قوہ وہمیہ یا قوہ متخیلہ یہ طاقت رکھتی ہے کہ ایک چیز کو وجود میں لے آئے، بنا دے۔ تو یہ جو بیان ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی آپ قوہ وہمیہ کے ذریعے بھی اور قوہ متخیلہ کے ذریعے بھی خدا کو نہیں بنا سکتے ذہن میں، اس کا وجود وہ کیسا ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی بناتا ہے تو پھر وہ اس کی مخلوق ہے، جو حدیث میں آیا نا کہ وہ اس کی مخلوق، جو کچھ تم ذہن میں بنا رہے وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ تمہارا وہم ہے، نہ خدا ہے۔ اس وجہ سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں کہ جو چیونٹی ہے نا، چیونٹی وہ یہ سمجھتی ہے، اس کا گمان، یہ روایت ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ چیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ خدا کے بھی جس طرح اس کے وہ دو بال ہوتے ہیں نا، اس کے دو طرفیں ہوتی ہیں آگے سامنے جو چیونٹی کی، تو وہ سمجھتی ہے شاید جو خدا ہوگا نا اس کی اس طرح کی بڑی بڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ اس کے نزدیک کمال وہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک وہ کمال ہے۔ اسی طریقے سے ہر کوئی اپنے مطابق کمال کا تصور کرتا ہے، یہ کمال ہے، مطلب میرے بسر فرض کرنے کوئی یہ سوچتا ہے کہ عرش پہ، آسمان پہ عرش ہے، عرش پہ خدا بڑے سے جسم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیونکہ اس کے نزدیک بڑا جسم یہ کوئی طاقت ہے، یہ قوہ خیالیہ اس طرح کی چیزیں وجود میں لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نفی کی گئی ہے کہ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، اوہام وہم کے ذریعے سے اللہ کی کیفیت کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نہ زبان سے اس کی، پھر جب اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، جسم ہے، جسم نہیں ہے، شے ہے تو کیسی شے ہے، کچھ شے ہے لیکن یہ اشیاء جیسا نہیں ہے، اور جب آپ اس کی شناخت نہیں کر پا رہے، ٹھیک، کما حق کو نہیں سمجھ پا رہے، تو پھر اس کی صفت بیان کرنا بھی آپ کے بس سے باہر ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک موضوع ڈسکس ہوتا ہے، وہ ہے تنزیہ، تشبیہ
اور تعطیل. دیکھیں بعض اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے متعلق افراد و تفرید بہت زیادہ ہو. بعض کہتے ہیں کہ اللہ جسموں کی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے, اور حتیٰ بہت سارے اس نظریے کے قائل ہیں. حتیٰ آپ دیکھیں گے کہ مثلا انشاءاللہ میں اس کو الگ بیان کروں گا کہ ابن تیمیہ نے علی العرش استوا کا معنی کیا کیا کہ اللہ استقر, وہاں پہ خدا ٹھہرا ہوا ہے, استقر ٹھہرا ہوا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, ٹھہرا ہوا. استقرہ کا معنی کیا ہے, علی العرش استوا یعنی استقرہ. اب اس کا مطلب ہے یعنی ایک جسم ہے جو وہاں پہ موجود ہے عرش کے اوپر, خدا ایک نعوذ باللہ من ذلک ایک جسم. آپ دیکھیں یعنی اب یہ کیوں, کیونکہ جو اہل حدیث ہیں اور جو ظواہر قرآن پہ صرف رہتے ہیں اور ان یعنی آیات متشابہات کی تعویل نہیں کرتے یا احادیث کی درست تشریح نہیں کرتے, تو بعض احادیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کا جسم ہے. جیسے تمہارا رب آیا, تمہارا آنے والا تو جسم والی چیز ہے نا. ان آیات کی تفسیر بہت مہم ہے, اس کو سمجھنا. آیات متشابہات جو ہیں ان کا فہم بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. وہ میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ, وہ ایک اشارہ کر دوں گا. توجہ کریے گا. آپ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ مشکل جو آتی ہے بڑے بڑے مجسمہ نظریہ, مجسمہ کا نظریہ, یعنی اللہ کو جسم کے قائل ہوئے, مجسمہ ان کو تاریخ میں کہا جاتا ہے. اچھا بعض ایسے آئے جنہوں نے کہا اصلا اللہ کی پہچان ممکن ہی نہیں ہے, صفت بیان ہو ہی نہیں سکتی اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے, اس کی شناخت بھی حاصل نہیں کر سکتے. یہ تعطیل کے قائل ہوئے. تعطیل یعنی یہ کہتے ہیں بس خدا قادر ہے یعنی عاجز نہیں ہے, بس عاجز نہیں ہے, بس قادر. آگے قادر کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. توجہ کریے, یعنی نفی صفات کے ذریعے سے صفت کی پہچان کر رہے ہیں. اللہ ہے کیونکہ نہیں نہ ہونا اس کا نہیں ہے, بس ہے, ٹھیک. یعنی اور اللہ جو ہے وہ علیم ہے یعنی جاہل نہیں ہے, بس اللہ علیم ہے کیونکہ جاہل نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کیونکہ وہ جاہل نہیں ہے, لیکن خود علیم ہونا یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ علیم ہے. توجہ کریے, یہاں پہ تھوڑی سی بحث دقیق ہوتی ہے. یعنی بعض نے اشتباہ کیا, تبا شیعہ علماء نے بھی, وہ بھی اللہ کی صفات کی پہچان کے لیے اس کی ضد کی طرف گئے جو درست طریقہ کار نہیں ہے. خوب اللہ کی معرفت ممکن ہے کس حد تک, جس طرح حضرت امیر المومنین نے فرمایا نا کہ نہ اللہ نے اپنا دروازہ بند کیا اور نہ پورا دروازہ کھولا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راہ رکھی ہے اور اس میں بہترین راہ کون سی ہے, انسان اپنے دل کے ذریعے معرفت پروردگار حاصل کرے, ٹھیک ہے. عقل کے ذریعے بھی وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن سب سے مہم کیا ہے, انسان دل کے ذریعے سے, یعنی اتنی قلبی وہ فطری جو سلسلہ اس کو تقویت دے کہ انسان درک کرے اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کو. اچھا اب میں چند فرامین آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ وہم میں نہیں آ سکتا, جو سیدہ نے فرمایا کہ اس کو وہم درک نہیں کر سکتے. التوحید ان لا تتوہمہ, توحید یہ ہے کہ وہ اس کو ذہن میں اللہ کو نہ لے کے آؤ. التوحید ان لا تتوہمہ, ابن ابی الحدید نے اس کو نقل کیا شرح نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام سے. اسی طرح جو ہے وہ امیر المومنین خطبہ نمبر 228 میں فرماتے ہیں ما وحدہ من کیفہ, جس نے اس کی کیفیت بیان کی اس نے اس کو سمجھا نہیں. ولا حقیقتہ اصاب من مثلہ, جس نے اس کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس چیز کی طرح ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کی طرح ہے, اس نے اس کی حقیقت کو درک نہیں کیا. ولا سمدہ من اشار الیہ, جس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس طرح ہے, وہ اس طرح ہے, وہ اس طرح ہے, اس نے اس کی سمدیت کو درک نہیں کیا. اللہ سمد ہے, بے نیاز ہے, بے نیاز ہے. اور جس نے ولا ایاء ان من شبہ, اور وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جو اس کی تشبیہ کرے, یعنی اس کو چیزوں کے ساتھ ملائے اور اس کو تواہم میں لے کے ہے. توجہ کریے بہت مہم ہے, یعنی جو کیف اللہ کا تصور ذہن میں بناتا ہے وہ توحید تک نہیں پہنچ سکتا. خوب اب ہم نے ریاضت کرنی ہے. دیکھیں اس میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آغا مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ مشکل ہے یہ مرحلہ,
لیکن آپ جو ہی اللہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں جسم اور جسمانیت کا تصور ہے، فوراً کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو تسبیح کا آ گیا اس کا راز یہ ہے، تسبیح کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کو مقام یعنی اس اعتقادی، یعنی جہاں پہ اللہ کے آپ نے ذات پر اعتقاد رکھنا ہے تو ایسا اعتقاد ہو جو خالص ہو، نہ ملاوٹ والا. اب یہاں پہ ایک بحث جو ہے وہ استاد مصباح یزدی نے اور کی ہے. بس یہ 3 جملے واضح ہو گئے. میں آخر میں ایک یہاں پہ ڈسکشن کروں گا کہ الممتنع من الابصار رؤیتہ، اللہ ان آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. ومن الالسن صفتہ، اس زبانوں سے اس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی. ومن الاوہام کیفیتہ، اور نہ ہی قوہ وہمیہ کے ذریعے سے اس کی کیفیت مشخص ہو سکتی ہے، یعنی اس کی کیفیت کی پہچان نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالاتر ہے. آپ توجہ کریے گا کہ مصباح نے ایک بحث کی ہے، وہ یہ کہ ہم ہر چیز کو، حتیٰ معقول چیز کو بھی جو ہم تعقل کرتے ہیں، کوئی چیز بھی، اس کو ہم حس سے اس کے مقدمے بناتے ہیں. یعنی حس سے مرحلہ شروع ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو پھر ذہن میں جا کے اس کو تجرید کرتے ہیں، اس کو صفائی کرتے ہیں، پھر وہ معقول بنتی ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں مثلا فرض کریں کہ ہم درخت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو ذہن میں لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بارے میں مثلا اس کے بارے میں تعریف کریں گے. یا مثلا اور میں اس کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں، مثلا خود سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. توجہ کریں. ہم فرض کریں کہ آپ دیکھتے ہیں، ایک شخص دیکھتا ہے آگ لگی ہوئی ہے. آگ، ٹھیک ہے، حرارت آگ سے آ رہی ہے. حرارت کہیں پہ بھی حرارت آ رہی ہو تو اس کی علت آپ دیکھتے ہیں کیا ہے. لازمت ہے علت یا ہیٹر لگا ہوا ہے یا آگ لگی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ہے. اب آپ حرارت سے آگ تک پہنچے، آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ جو حرارت ہے نا، اس کی علت ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے. مثلا ٹھنڈا پانی کیوں آ رہا ہے اتنا ٹھنڈا، کوئی علت ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ طوفان آ گیا، اس کی علت، انسان علت ڈھونڈتا ہے نا کہ وجہ کیا ہوئی کہ مثلا زلزلہ آتا ہے تو تحقیق کی جاتی ہے وجہ کیا ہے، کون سا پہاڑ ہے، کہاں پہ. یہ جو انسان علت کے پیچھے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لازمی بات ہے کہ ایک حصی چیز دیکھتا ہے تو علت کے پیچھے جاتا ہے نا. حرارت دیکھی تو علت کے پیچھے گیا. لیکن مجھے بتائیں، کیا علت یا علت اور معلول کا قانون کہ ہر معلول کی علت ہوتی ہے. ہر حرارت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یا آگ ہے، یا ہیٹر لگا ہوا ہے، یا کچھ نہ کچھ ہے. تو یہ جو انسان علت کی طرف، مثلا فرض کریں بچہ ایک دم آواز سنتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. یہ جو بچہ اس علت کی طرف جا رہا ہے، یہ قانون علیت ہے کہ انسان معلول سے علت کی طرف جاتا ہے. یہ جو قانون علیت ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں، علت تک تو ہم پہنچ رہے ہیں حس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. حرارت سے ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگ کہاں پہ ہے، علت تک ہم پہنچ گئے. یہ حسی ہے، حس یعنی دیکھ کے یا سن کے. لیکن یہ جو علیت ہے، علیت یہ کہاں ہے؟ یہ علم حضوری ہے. ہر انسان کے اندر یہ چیزیں اللہ نے رکھ کے بھیجی ہیں. اس وجہ سے بچہ آپ دیکھیں فوراً علت کی طرف جاتی ہے، قانون علیت. اس وجہ سے ہم جو کہتے ہیں یہ ہستی ہے تو کوئی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، یہ قانون علیت بہت مہم ہے. جس طرح ارسطو نے فرمایا نا کہ محرک اول کوئی ہے، حرکت ہے دنیا میں، ہستی میں، اس حرکت سے ہی پورا نظام چل رہا ہے، لیکن محرک کون ہے، کس نے اس کو حرکت دی ہے، اس تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو محرک تک پہنچنا ہے، یہ قانون علیت انسان کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قانون علیت جو ہے یہ حسی نہیں ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم یعنی حس کے ذریعے سے ان تک نہیں پہنچتے. اس وجہ سے کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے بغیر حس کے، تو یہ غلط ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جس طرح قانون علیت ان میں سے ایک ہے کہ جو ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میز ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو کہا میز ہے، خوب میز کو تو آپ سمجھ گئے کہ لکڑی ہے، اس سے یہ چیز بنی ہے، میز بنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میز ہے، یہ ہے آپ کہاں سے تعبیر لے کے آئے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فلسفی کہ یہ اصالت وجود، ہر چیز کی بنیاد وجود ہے. وجود
اس وجہ سے آپ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ایک ٹائم میں کہ چیز ہے بھی نہیں بھی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر ایک چیز ہے تو یہ ہے نا، بس ہونا یہ وہ فطری امر ہے، یہ وہ قضایا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں. اس وجہ سے انسان اصل علیت یا چیزوں کے ہونے کو در کرتا ہے. اس وجہ سے کوئی کہے کہ نہیں ہے، میں نہیں ہوں، تو یہ آپ اس کو مانیں گے؟ شک تو اصلاً ممکن. اچھا تم یہ کہہ رہے ہو میں نہیں ہوں، یہ خود ہو یا نہیں ہوں. تو بس ہم یہ جو کہتے ہیں کہ توجہ کریے گا کہ توحید کی معرفت کے لیے بھی آپ کو جو ہے حتماً حس سے سٹارٹ لینا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان بہت سارے قضایا کو درک کرتا ہے، ضروری نہیں کہ ان کی بنیاد حس میں ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت عقلی بھی ممکن ہے بغیر حس کے، اور شہودی بھی ممکن ہے، اور یہ دونوں پھر جو ہے علماء اس پر بحث کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر عقلی دلائل بھی ہیں اور شہود سے پھر اہل معرفت درک کرتے ہیں. جس طرح اس جوان کا مشہور واقعہ کہ حارث، زید بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت کو دیکھتا ہوں، میں حالت یقین میں ہوں. پیغمبر نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ فرمایا میں جنت کو دیکھتا ہوں. پھر کہا اس نے میں جہنم کو دیکھتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ دنوں کو روزے رکھتا ہوں، راتوں کو جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، یہ میری یقین کی حالت ہے. یعنی میں اس مرتبے پہ پہنچ چکا ہوں، حقائق دیکھ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا خوش نصیب ہو تم. یہ کافی کے اندر یہ حدیث ہے، خوش نصیب ہو تم، اس اپنی حالت کو سنبھال کے رکھو. یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ یہ شہود ہے، دل کی معرفت جو توحید کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہے وہ جڑی. اس وجہ سے حضرت امیر المومنین سے جب کسی نے کہا کہ آپ اپنے رب، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھوں نا. اس نے کہا کیا اللہ ایک آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ حضرت نے فرمایا نا وہ حق، اللہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اللہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا. اور اس وجہ سے یہ جو بعض اوقات، میں آخری بات یہ کہوں کہ میں ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار کو سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ بیان کر رہے تھے کہ دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا، آخرت میں نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے. اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو متفقون علیہ نظریہ ہے کہ ان آنکھوں سے، حسی آنکھوں سے اللہ نہ اس دنیا میں نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آتا ہے. اور اس سے نہج البلاغہ پر ہے، صحیفہ سجادیہ پر ہے، خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں بھی یہی مطلب سیدہ نے بیان کیا. انشاءاللہ پھر ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور خداوند متعال کے لطف و کرم سے سیدہ کے خطبے کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.